السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 261 سیریل ہے۔ 261 دیکھ لیا 261 سیریل ہے۔ آج ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ 3 یا 4 سیریل میں ختم ہوگی بات۔ یہاں تک ہم نے آپ کو جو باتیں بیان کی وہ زیادہ تر یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے کس طریقے سے نبھایا اور ہماری تربیت کس انداز میں کی۔ لہذا اب ہم پر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بات بیان کریں گے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر وقت کے نبی کے اس کی امت جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں کہ وہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گی تو وہ صرف ایک نام کی امت رہے گی، کام کی امت نہیں رہ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر نبی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لائیں، یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہر نبی یہ بھی کہتا ہے، غور سے سنیں اس بات کو، ہر نبی یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پہلے جو کچھ بھی آپ ایمان لائے ہیں وہ ایمان اپنی جگہ ہوتے ہوئے اب آپ کو ہم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی یہ کہتا ہے۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کی اور یہودی ناراض ہو گئے اور انہوں نے پھانسی کا فتویٰ دے دیا ان کے خلاف۔ پھانسی ہوئی نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہودیوں کی بات پر عیسائیوں نے اسی معاملے پر کہ صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، لہذا آپ ہماری شریعت کو فالو کریں۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے داؤد علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اب آج سے نبی میں ڈکلیئر کیا گیا ہوں، لہذا ما قبل کی جو بھی چیزیں ہیں، پہلے کی چیزیں، وہ سمجھ جائیے پہلا سرکولر ہے، اب میں اس وقت لیٹسٹ سرکولر لے کر آیا ہوں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نبی اپنے پہلے سرکولر کے مقابلے میں اپنے لیٹسٹ سرکولر کے فالو کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو دنیا کو اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے کرسچن ہوں، وہ چاہے جیوس ہوں، تو سارے لوگوں نے اپنے پہلے والوں کے بارے میں یہی بات کہی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو پسند کرے گا یا فالو کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ کوئی کتنا بڑا بھی نیک آدمی ہے اور وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہو، تو گاڑی نہیں پار ہونے والی ہے۔ لازم ہے وہ چاہے اپنے آپ کو ہندو کہتا ہو، جین کہتا ہو، اپنے پہلے جو بھی آپ کرتے رہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا سارے سرکولر کیا ہو گئے، کینسل ہو چکے ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ کتاب مقدس یعنی انجیل اور توریت کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، کیونکہ ٹھیک ہے اس میں چینجنگ آئی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ آیتیں تو اوریجنل جو جینن کیس ہیں وہ تو موجود ہیں، لہذا اس کو چھونے کے لیے بھی وضو چاہیے۔ لیکن جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو اطاعت اب صرف اور صرف کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ بالفاظ دیگر ہم شارٹ کٹ میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب جنت کا راستہ وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جاتا ہے، بقیہ کوئی راستہ اب نہیں ہے کہ وہ جنت جاتا ہو اور اس میں وہ وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو۔
تو پہلی ذمہ داری مسلمانوں پہ نہیں، سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اب جب ایمان لاتا ہے تو لاجیکل نتیجہ نکلتا ہے، آپ نے جیسے کسی کتاب پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اب نبی جو بات کہتا ہے اس کو ماننا ہے، یہ اس کا لاجک نتیجہ ہے، ورنہ محض ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ایک بڑا طبقہ لاتا ہے، جو ایسا چھوٹا موٹا طبقہ نہیں ہے، بہت مختصر لوگ ہیں اس دنیا میں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم اللہ پر بلیو نہیں کرتے۔ ڈالر کے اوپر لکھا رہتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ بددین ہیں، ڈالر کے اوپر لکھا رہتا ہے وی ٹرسٹ ان گاڈ۔ ہمارے دنیا کے کسی نوٹ پر نہیں لکھا ہے، چاہے وہ سعودی ہوں اور چاہے وہ کیا کہتے ہیں ہندوستانی ہوں، کسی نوٹ پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایشور پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف اس نے لکھ رکھا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایشور پر ایمان نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پر ایمان سب رکھتے ہیں، کہیں کہیں 1-8% ادھر ادھر لوگ ہوں گے۔ جیسے ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اطاعت ہونی چاہیے۔ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، اس وقت ہم رسول اکرم کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، ان پر ایمان لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میں نے بات کہی آپ کو کہ وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا راستہ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن جس کو آپ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہم کو ملتی کیسے ہے؟ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو قرآن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے یہ ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، ورنہ آپ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے ہیں۔ بیٹا ڈسٹرب نہیں کریں، کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، اللہ کو پہچاننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہچاننا پڑتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ فطری طور پر بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، جو کبھی فطرت میں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر نبی اگر ہم کو اللہ کو نہیں پہچانواتا ہے تو ہم پہچان نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا جو کنفیوز ہے، جن کے پاس نبی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ہندو ایک بہت بڑی قوم ہے، جین ہیں، یہ گرچہ منارٹی میں ہے، جین ہیں، بدھ ہیں، اور کیا کہتے ہیں سکھ ہیں، ان سب کے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک فرد ہے جس کو انہوں نے اپنا سپریم مان رکھا ہے، وہ اللہ تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہی خدا بن جاتا ہے۔ جتنے بھی ہیں، لاسٹ میں مومنٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ تحریک شروع کرتا ہے، خدا کو پہچانو۔ سائیں بابا کا کیا نعرہ ہے؟ سب کا مالک ایک ہے، سائیں بابا کا یہ نعرہ ہے۔ پبلک جو سائیں بابا کو مانتی ہے وہ کہتی ہے سب کا مالک سائیں بابا ہے، تو الٹا ہو گیا نا معاملہ۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے گائیڈ نہیں ہوتے ہیں، بیچ میں ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک زمانے کے بعد آنے کے بعد پبلک انہی کو کیا کرتی ہے؟ خدا مان لیتی ہے۔ کبھی ایسے خاص کر یہ جو ہمارے پاس بدھ مذہب ہے، اگر آپ بدھ مذہب کی ہسٹری پڑھیں گے، بدھ مذہب یا گوتم بدھ جنہوں نے اس مذہب کو شروع کیا، بنیاد ہی یہ تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی پوجا کرے۔ جو برہمن یہاں پوجا کر رہا تھا سارے لوگوں کی اور پتھروں کی اور درختوں کی اور سانپوں کی، اس نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان جو سب سے بڑا ہے وہ ان کی پوجا کرے؟ آج نتیجہ کیا ہے؟ سب گوتم بدھ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک فالٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خطرہ تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے جب آپ سن 8 ہجری میں جب آپ نے بیت اللہ اور مکے کو جب فتح کیا اور دروازہ جب کھولا بیت اللہ کا اوپر کا، تو پہلا بت حضرت ابراہیم کا نکلا۔ وہ ابراہیم جو بت کو توڑنے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے تو لوگوں نے انہی کا بت بنایا۔ اللہ کے رسول حیرت میں پڑ گئے کہ جس کی پوری زندگی بت شکنی کی تبلیغ میں گزری ہو، لوگوں نے اسی کو خدا بنا لیا۔ اور پھر اس کا چھوٹا خدا جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام، جن کی پوری، اگر دیکھا جائے تو ان کی پوری دعوت توحید پر بیس کرتی ہے، لوگوں نے انہی کو اٹھا کر کے خدا بنا ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد پر اپنے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہوا۔
آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میرے قبر پر تم عرس نہیں منانا، میرے قبر پر میلہ نہیں لگانا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے امت کو، بھائی ڈسٹرب نہیں کرے، کیا چکر ہے، پیچھے جاؤ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا۔ آپ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے بڑی اہم باتیں اپنی امت کو اور پوری دنیا کے لیے پاس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنی قبروں، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور مسجد بنائی۔ پتہ ہے چلا یہ کیوں انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس کے پہلے کے سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ویسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا، اتنی انفارمیشن دینے والا نبی، اتنی صحیح باتیں بتانے والا نبی، لوگوں نے وہی کیا جو نہیں کرنا تھا، نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو بہت دن، ابھی تو آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم سرپرائز کر رہے ہیں، ابھی اس سے زیادہ سرپرائز کے دن آنے والے ہیں۔ یہ جو عید میلاد النبی کا جو شروع ہوا ہے معاملہ، یہ لاش لا کر کے نکالے گی شرک پر۔ اس کا انتاج، نتیجہ، انتاج کہتے ہیں کہ کسی چیز کے کام کی انتہا، اس کی انتہا شرک ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کوئی آدمی مذہب میں اپنی طرف سے نیکیاں ایجاد کرتا ہے تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ شرک ہوتا ہے۔ جب یہ عرس شروع کیا گیا تو ہمارے بعض علماء بھی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ایک تقریباً 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب یہ شروع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی کا معاملہ ہے، ایصال ثواب کا معاملہ ہے، تو سافٹ کارنر رکھے۔ لیکن آج نتیجہ کیا نکلا؟ ہر عرس سجدہ گاہ بنی۔ ایسے ہی یہ جو آپ نے عید میلاد النبی شروع کیا ہے، اس کا اینڈ بھی وہی ہونا ہے جو اللہ کے ساتھ آپ عبادت کرتے، اسی پر جا کر یہ اینڈ ہوگی، کیونکہ شیطان کو آخری لمحے تک لے جانا ہے اور اس کا نام ہے شرک۔ بلکہ پاکستان وغیرہ میں شروع ہو چکا ہے کہ چوراہے پر گنبد خضرا کی تصویر رکھی جاتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنیش کی تصویر رکھی جاتی ہے، ایسے ہی گنبد خضرا کی تصویر رکھی جاتی ہے، اس کو چوما بھی جاتا ہے، پیسے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اس گنبد خضرا پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں اور طواف بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کیفیت یہاں بھی ہونی ہے۔ کیونکہ جب بندہ اپنی طرف سے نیکی شروع کرتا ہے تو اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچپن سے اور آج دونوں کو کمپیئر کریں، عید میلاد النبی کو، زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان بالرسالت سب کے لیے لازم ہے۔ جب ایمان بالرسالت کو ہم تصدیق کر لیتے ہیں، اب لازم نتیجہ ہے کہ ہم اطاعت کریں۔ یہ جو اطاعت کی بات ہے، اطاعت ویسے تو ان چیزوں کی، کسی بھی آدمی کی بات ماننا جہاں پر آپ کا فائدہ ہو، وہ سبھی لوگ مان لیتے ہیں۔ اصل اطاعت جانچی جاتی ہے۔ نمبر 1، ہمارا مزاج ایک کہہ رہا ہے، رسول ایک کہہ رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے آپ کرتے کیا ہیں۔ جہاں پر ہمارے نفس سے رسول کا پیغام، رسول کا حکم کیا کرتا ہے؟ ٹکراتا ہے، وہاں پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بندے کے اطاعت کی، اوبیڈینسی کا ٹمپریچر کہاں جا کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ ورنہ جو فائدے کی بات ہے، میں کہتا ہوں گاڑی دھیرے چلاؤ ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں مولانا سچی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو لٹک جائیں گے۔ ہم نے جان بوجھ کر کے ایسی آیتیں پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر ایسے واقعات صحابہ کے خاص کر پیش کریں گے جہاں پر صحابی ایک رائے رکھتا تھا اور اس بات پر اڑا ہوا تھا، اس کے سامنے رسول اکرم کی حدیث پیش کر دی گئی، سرنڈر ہو گیا۔ اس نے کہا اب تک جو کچھ میں نے کہا یا کیا سب غلط تھا، اگر اللہ کے رسول کی یہ رائے ہے، اور اس پر 2 صحابی نے گواہی دے دی، خاموش ہو گئے۔ یہ مزاج، یہ نام ہے اطاعت، اس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک چیز ایسی نظر آ رہی ہے کہ مصلحت قطعی نہیں ہے کرنے کی، لیکن رسول اکرم کا فرمان ہے، وہ مصلحت جو ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم لمیٹڈ، ہمارا آئی کیوب ہے، دماغ ہے،
اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہوگی اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت بندہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول کی بات کو مانے۔ جیسے مثال کے طور پر صلح حدیبیہ ہوا، صحابہ کی ایک بڑی ٹیم کہہ رہی ہے جناب یہ کوئی صلح ہے، یہ کمپرمائز جو کیا جا رہا ہے اس میں تو سراسر ہم کو ڈیفیٹ دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ صلح کو گائیڈ کون کر رہا ہے؟ جب انہوں نے کلک کرایا کہ گائیڈ کون کر رہا ہے، یہ جس کو ہم رسول کہہ رہے ہیں یہ گائیڈڈ بائی اللہ ہے، سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، اللہ رسول آپ جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ جبکہ اس کی آج بھی آپ پڑھیں جو اس کے کیا کہتے ہیں ڈرافٹنگ ہے لیٹر کی، آج بھی بینی انہی الفاظ میں لکھی، ٹوٹل عام آدمی سمجھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نیچے ہیں، کفار کو اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نوجوان آ کر کے ٹیم، ارے مولانا بہت ہی کیا کہتے ہیں بزدل آدمی ہیں، مصلحت پسند ہیں، فلاں ہیں، ایک جس کو آپ صاحب علم سمجھتے ہیں خاموش ہونا چاہیے، اور یا پھر کیا ہے مشورہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مشورہ کیا جا رہا ہے، ایک آدمی کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، قرآن حدیث پر اس کی نظر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ ایک صاحب یہاں آئے، ایک میرا اندازہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت بڑے آتنکوادیوں کے معاملے چل رہے تھے، تو میں نے کہا ان سے کہ دیکھیں آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ کی فرض نماز کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک اچھے طالب علم بن کر کے ہندوستان کو بتائیے کہ پڑھا ایسے جاتا ہے۔ یہ پڑھائی چھوڑ کر کے ہنگامے کرنا، جا کر کے انہوں نے باہر میسج پاس کیا سراج صاحب بیکار آدمی، بزدل آدمی، ان کے پاس جانا بیکار ہے، یہ میسج پاس کیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی جذباتی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے مصلحتیں نہیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث نہیں ہوتی ہے، وہ اقرار دیتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مصلحت بھی نہ سمجھ میں آئے پھر بھی اگر نبی کا فرمان ہے تو وہی مصلحت ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے اطاعت میں کہ ایک آدمی کو اپنے مزاج کے خلاف پڑھ رہا ہے، نبی کی بات کو مقدم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی لڑائیاں ہماری صرف اسی بات پر ہیں۔ ایک صاحب نے کہا مولانا ایک آدمی انگلی نماز میں ایسے کرتے ہیں، میں بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ ہم نے کہا آپ کے اریٹیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب بیتوکی حرکت ہے۔ ہم نے کہا اگر میں یہ آپ سے کانفیڈنس کے طور پر کہوں، ایتھینٹک وے میں کہوں کہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہے کہ انگلی آپ نے ہلاتے تھے، تو آپ بات میری مانیں گے؟ کہ مولانا ایسا کیسے؟ ہم نے کہا ابھی اس کا مطلب ایمان نہیں ہوا رسول پر۔ اب ہم کو سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ جب آپ ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ حدیث موجود ہے، ہماری مرضی ختم۔ اگر یہ مزاج ابھی نہیں پیدا ہوا ہے تو ابھی ایمان کا 1% بھی داخل نہیں ہوا ہے رسول پر۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، تو ایمان لانے کا مطلب ایک سمجھ لیں، سب سے پہلے زبان سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ اگر بندہ زبان سے اللہ کے نبی کو مان لے گا تو قانونی لحاظ سے مسلم ہو جائے گا، یعنی اس دنیا میں اس کے ساتھ جو بیہیو کیا جائے گا وہ کیسا کیا جائے گا؟ مسلمان کا کیا جائے گا۔ اتنے منافقین تھے حضور کے زمانے میں، زبان سے کہہ رہے تھے، لہذا کوئی بھی قانون پوری زندگی میں ان کے خلاف نافذ نہیں کیا جا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے، آ کر کے قسم کھا کے کہتے تھے کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی قسم کھا کے بولتا تھا، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے، لہذا زبان پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ یہاں تک برتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ معلوم تھا کہ منافق ہے لیکن زبان سے کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا تمہیں معلوم ہے کون اب تقریر کرنے جا رہا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے اونچی شخصیت ہے، یہ سب ساری باتیں بولتا تھا، اندر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو دنیا میں جب آپ زبان سے ایمان لے آتے ہیں تو آخرت میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ دل سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان نام ہے دو چیزوں کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے مان لینا
اور زبان سے اقرار کر لینا. یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تو آخرت میں قبول ہو جائے گی. اچھا، ایک آدمی دل سے مان رہا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے الگ بات ہے، تو دنیا میں اس کے ساتھ مسلمان کا برتاؤ نہیں ہوگا. بات سمجھا رہی؟ یہ دونوں چیزیں شرط ہوتی ہیں. ایک صحابی ایک جنگ میں میدان میں ایک دشمن آیا سامنے، انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ سمجھ گیا کہ اب میں مار دیا جاؤں گا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابی نے مار دیا گردن، مار دیا. جب شام کے وقت میں جو سسٹم تھا کہ باڈی اٹھائی جائے، وہ اپنی باڈی اٹھاتے تھے، یہ اپنی باڈی اٹھاتے تھے، تو جب اٹھایا گیا تو ایک صحابی نے کمپلینٹ کیا کہ اللہ کے رسول آج ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک آدمی کے قریب جب گردن پہنچی تو تلوار پہنچی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس خون کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، اس کا جواب قیامت میں آپ کو دینا ہوگا. صحابی نے کہا اللہ رسول ڈر کے بول رہا تھا، باڈی لینگویج بتا رہی تھی، حالات بتا رہے تھے. اللہ کے رسول فرمایا هل شققت قلبه، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ دل سے نہیں بول رہا ہے؟ تو زبان سے بولنے پر برتاؤ مسلمان کا تو دنیا میں ہو جائے گا، آخرت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو نام اس کا ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، تب ہوتا ہے بندہ ایمان لایا. قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بات مانو. ایک جگہ اس نے کہا کہ جب کوئی رسول کی بات مانتا ہے تو میری بات مانتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رسول اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے. شرعی امور میں اس کو ہمیشہ بریکٹ میں رکھا کریں. اگر شرعی امور بریکٹ سے نکال دیں گے تو پھنس جائیں گے. جب شرعی امور میں یعنی دینی معاملات میں جب نبی بات کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں شرعی امور میں. تو اللہ نے قرآن مجید میں کم سے کم 4 یا 5 جگہ ڈائریکٹ یہ بات کہی کہ رسول کی اطاعت لازم ہے. یہ کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا حکم دے دے اس کو مان لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. ہماری مصلحت ہے، ہمارا خاندان ہے، ہم تو ہمارا کلچر، یہ سب کچرا ہے رسول کے فرمان کے آگے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اکرم ہے. ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کے رسول ایک بات کہہ دے تو ہم سرنڈر ہو جائیں. اب یہ جو اطاعت ہے، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اطاعت کی. دیکھیں، ایک میں نے بتایا کہ مصلحت کے خلاف ہو تو بھی بات مان لینا، نفس کے خلاف ہو تو بھی بات مان لینا. جتنے فیصلے اللہ کے رسول کرتے ہیں ان سارے فیصلوں میں بھی آپ کو ماننا ہی پڑے گا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اپنی ذلت دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ 2 ہی ہے. ویسے بڑے بڑے علماء جو بیان کرتے ہیں آپ ان کی بات بھی مانیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب، میرے پاس 2 ہی وجہ ہے کہ اللہ کی بات صرف زبانی مانی جا رہی ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے زندگی میں. یہ 2 چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے VIP ٹریٹمنٹ اوپر سے نہیں ہوگا. ہم یہ جو چاہ رہے ہیں کہ ریڈ کارپٹ کے ذریعے ہم کو ویلکم کیا جائے، یہ ریڈ کارپٹ اور VIP انداز پروردگار عالم کے دربار میں اسی وقت ہوگا جب رب ذوالجلال کی بات مانی جائے اور اس کے رسول کی بات مانی جائے. کس حد تک مانی جائے؟ سب کو چھوڑ دیا جائے، اس حد تک مانی جائے. آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی، ایک مسلمان آیا، کہا میں حضور کے پاس گیا تھا ایک فیصلہ کرانے. یہودی اور ہمارا معاملہ تھا، یعنی ایک پارٹی یہودی تھی، میں مسلم تھا. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہودی سے ان کو بہت الرجی ہے. کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لہذا اس نے سوچا کہ ان سے بات کرتے دیکھتے کیا بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس فیصلے کو پلٹ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے دیکھ بتاتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے اور تلوار لا کر کے بغیر پوچھے ہوئے اس کی گردن مار دی.
کہا کہ جو ہمارے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے وہ مرتد ہو گیا. اس کا نام ہے اطاعت صاحب. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اس نے انکار کر دیا حضور کے فیصلے کا, انہوں نے گردن مار دی, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بلڈ منی دیا اور نہ قصاص کا حکم فرمایا. کہا حضرت عمر نے جو کیا ٹھیک کیا. یہ ہے اطاعت کہ اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے, بات مان لینی ہے. ابھی مثال ایک دیتا ہوں, ہمارے ہاں شرعی فتویٰ ہے, احکام بھی, جو سارے احکام منتظر جو قرآن حدیث سے نکلتے ہیں. ایک کرایہ دار کہہ رہا ہے, مکان مالک اس سے کہہ رہا آپ میرا مکان چھوڑ دیں, مجھے ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے, میں تم کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں, میں خالی پڑا رہنا چاہوں, کتے رہیں لیکن میں تم کو نہیں دینا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مکان نہیں چھوڑیں. آپ کہتے ہیں میں ہندوستان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, وہاں سے تمہارے خلاف ڈگری لے کر کے آؤں گا. ڈگری لے کر کے آیا ہے, یہ ڈگری قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. سکون سے آپ جو رہ رہے ہیں یہ قیامت میں سکون قطعی نہیں ملنا ہے. کر رہے ہیں حضور کے فیصلے کے خلاف, یہ اطاعت نہیں ہوتی ہے. اطاعت ہوتی ہے چت پڑے یا پٹ, ہمارا فائدہ ہو یا نقصان, رسول اکرم ہیں, ہر حال میں ان کی بات ہی اونچی رہے گی, ساری دنیا کی بات کیا ہوگی, اس کے نیچے ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی. رائے کیا تھی؟ فتویٰ دیا انہوں نے. یہ جو ہمارے پاس جو بلڈ منی ہے, بلڈ منی سمجھتے ہیں جس کو دیت کہتے ہیں, کہ ایک آدمی کا اگر انتقال, ایک آدمی نے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا اور مرڈر انجانے میں ہو گیا, جان میں نہیں ہوا. انجانے میں مرڈر کی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کہ انجانے میں مرڈر کا مطلب کیا ہے. ایسی چیز سے مار دیا جس سے مارا نہیں جاتا. مثال کے طور پر ایک ٹیچر تھا, ناراض تھا, اس کی نوٹ بک لیا, اس نے غلط اٹھا کے کھینچ کے اس نے کنپٹی میں مارا اور اتفاق سے بچہ مر گیا. اب نوٹ بک سے مارا نہیں جاتا ہے, قتل عمد نہیں, قتل خطا, یعنی غلطی سے مرڈر ہوا ہے, شریعت اس کو مانے گی. تو اس پورے کی جو بلڈ منی ہے وہ ہے 100 کیمل, 100 اونٹ. ٹھیک. اب اگر کسی نے کسی پارٹ کو برباد کر دیا, مطلب کسی کی انگلی کاٹ دی جان بوجھ کر کے, یا کیا کہتے ہیں انجانے میں کٹ گئی, ایسی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یہ جو چھوٹی انگلی اگر کاٹا ہے تو 6 اونٹ اس کو فائن دینا پڑے گا. اور اگر یہ والی انگلی کاٹا ہے جو کیا کہتے ہیں چھنگلیا کے بغل میں ہے, لاسٹ والی انگلی کے بغل میں ہے, تو 9 اونٹ اس کو فائن دینا پڑے گا. اور اگر بیچ کی انگلی اس نے کاٹی ہے تو 10 اونٹ اس کو فائن دینا پڑے گا. اور اگر شہادت کی انگلی کاٹی ہے تو 12 اونٹ اس کو فائن دینا پڑے گا. اور اگر انگوٹھا کاٹ دیا ہے تو 13 اونٹ فائن دینا پڑے گا. اگر سب کاٹ دیا ہے تو یہاں سے پھر وہی شروع ہو جائے گا, 13 12 پورے جو آپ کو بتایا. یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا, عدالت میں کیس آیا, انہوں نے کہا بھائی یہ انگلی کے بارے میں فیصلہ ہے. ایک صحابی نے اٹھا کر کے حدیث نقل کر دی. نقیل حدیث یہ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ یا پیر کی انگلی اگر کسی کی کاٹی گئی تو اس میں جو بلڈ وہ جو دیت آئے گی وہ صرف 10 اونٹ ہوگی. اس سے بحث نہیں ہے کہ کون سی انگلی کٹی ہے. حضرت عمر نے کہا اگر حدیث ہے, میں اب تک جو کچھ سمجھا یا فیصلہ کیا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, یہ صحیح ہے, میں غلط ہوں. امیر المومنین ہے. آج ایک چھوٹے سے آدمی سے بولو, غلطی بھی کیا رہے کہ بولو آپ معافی مانگو, نہیں جی میں معافی نہیں مانگتا. لیکن یہ ہے, اس کا نام ہے اطاعت کہ آدمی امیر المومنین کی پوسٹ پر ہے, ایز اے چیف جسٹس فیصلہ دے چکا ہے, لیکن حدیث رسول آ گئی, سرنڈر ہو گیا. اس نے کہا میں نے جو سمجھا تھا وہ غلط ہے, میں نے الگ الگ ہر انگلی کا سمجھا تھا, حالانکہ انہوں نے جو سمجھا تھا اس کی سب کی مصلحت تھی اپنے طور پر. وہ ساری مصلحت کچرے میں ڈال دی گئی, رسول اکرم کی مصلحت کو جھنڈا بلند کر دیا گیا. بات سمجھے میری. دوسری حدیث, ایک صحابی ہیں خالد, زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اپنی بنا لی تھی کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت.
اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان کو جو ہے 2-4 کوڑے مارے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم چاہے جتنا مارو میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ 2 رکعت پڑھنا چھوڑوں گا نہیں، تم چاہے جتنا مارو۔ تو ان کو یہ ہوا کہ بھائی میں نے جو مارا اس لیے مارا کہ عصر کی نماز کے بعد حدیث ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے میں نے تم کو مارا۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا، وہ حدیث ان کو پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کون ہوتے مجھے چھوڑانے؟ میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے وہی صرف ایک واقعہ تھا، فتویٰ اسی پر تھا کہ نماز نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب وہ حدیث سنا دی، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھی، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جو مارا مجھ سے غلطی ہوئی، آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے۔ فتویٰ اس پر آج بھی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن وہ صحابی کو ایک حدیث انہوں نے نقل کر دی، حالانکہ اس کی مصلحت تھی، سب کچھ تھی۔ حضرت عمر کچھ بھی سمجھانے کے بجائے کہ بھائی وہ ایسا معاملہ تھا، کسی اور صحابی سے مسئلہ سمجھا جاتا، یہ سب کچھ نہیں، اس نے نام مبارک رسول کا لے لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے دیکھا ہے یا فلاں سے سنا ہے۔ حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، فتوے کے بھی خلاف، کئی لوگوں کے حدیث کے خلاف، لیکن اس نے چونکہ رسول اکرم کا نام لے لیا، لہذا حضرت عمر کی کیا ہو گئی؟ اپنی غلطی کا اعتراف۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہی حضرت عمر ہے۔ فتویٰ دے دیا کہ مہر کی رقم کو فکس کر دیا جائے، یہ مہر جو لوگ بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، مہر کی رقم کو فکس کر دیا جائے۔ آرڈیننس جاری ہو گیا، تو آرڈیننس جاری کرنے کے لیے اس وقت صلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگتا تھا۔ جب صلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگتا تھا تو ساری پبلک اکٹھا ہو جاتی تھی، وہی جو ہے وہ اعلان ہوتا تھا، وہی میڈیا تھی اس وقت کی، سمجھو۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ مہر کی رقم کو فکس کر دیا جائے کہ اس سے جو ہے زیادہ مہر نہیں رکھیں، پیچھے ایک بڑھیا عورت تھی، اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ نے مہر کی رقم کو فکس نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم فکس کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں کہا بڑھیا سچ کہتی، عمر غلطی پر ہے۔ یہ میں جان بوجھ کر عمر کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت اور نہایت اپنی بات پر جمے رہنے والے، اس کے باوجود رسول اکرم کی بات آ رہی ہے ہر جگہ حضرت عمر سرنڈر ہیں۔ یہ ہے اطاعت کا نام، یہی حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کی رائے آخر تک کی تھی کہ یہ جو پتھر کو چوما جاتا ہے حجر اسود کو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ جب یہ حج کرنے گئے، امیر الحج بنے، اونٹ پر سوار تھے، پتھر کو چومتے ہوئے کہا ہے پتھر کان کھول کے سن لے، تو محض ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان، صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ پیارے رسول نے تجھے چوما ہے، ورنہ میں قطعی تجھے نہیں چومتا۔ عقل کے بھی خلاف سب کچھ ہے، لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے، لہذا چوما جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا آخری وقت ہے، اسامہ حضرت زید کے صاحبزادے، 18 یا 19 سال عمر ہے، ان کو کمانڈر بنا کر کے ایک جہاد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نکلے، حضور کی طبیعت خراب تھی، یہ بارڈر پر ہی ابھی تھے مدینے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ تھوڑی دیر انتظار کیے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کو اطلاع مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس لشکر میں حضرت عمر بھی شامل، حضرت ابو بکر بھی شامل، حضرت علی بھی شامل، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ اب معاملہ وہیں روک دیا گیا، حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ بنانے کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسامہ کے اس لشکر میں بڑے بڑے کبار صحابہ شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سرداران قریش کا کمانڈر غلام کا لڑکا، کون غلام؟ حضرت زید۔ ایک تو یہ بڑی ناک کی بات ہے، اور دوسرے یہ کم عمر 18 سال کا لڑکا، اور بڑے بڑے ماہرین اس میں جنگ کے شامل ہیں۔ اور تیسری چیز، اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، لہذا جو بڑے صحابہ ہیں ان کو روک لیا جائے اور زید کے بجائے کسی دوسرے کو
बना दिया जाए लश्कर का कमांडर और जिहाद के लिए भेज दिया जाए। अबू बकर ने मालूम क्या जवाब दिया? अबू बकर ने फरमाया, अगर मदीने के अतराफ में कौवे और चील भी मंडलाने लगे और ये मालूम हो जाए कि यहां पर इतने हालात खराब हो गए कि हमारी बॉडियों को खाया जा रहा है, फिर भी मैं उसामा के लश्कर को रोक नहीं सकता हूं। ये फरमाने रसूल अकरम है। और आपने आखिरी वक्त में ये बात कही थी कि किसी भी शक्ल में उसामा के लश्कर को रोका नहीं जाएगा, लिहाजा सारे नुकसान को बर्दाश्त किया जा सकता है, सारी मसलहत कचरे में डाली जा सकती है, लेकिन उसामा का लश्कर रोक नहीं सकता। अल्लाह ने कैसी बरकत दी। जैसे ही मानीन ज़कात का मामला हुआ, हजरत उमर ने टुकड़ियां भेज दी। हजरत उमर जैसा दूरअंदेश मशवरा दे रहा है कि सेंट्रल खाली हो रहा है, मरकज, यहां फौज ही नहीं है, ऐसा ना हो कि बाहर का अटैक हो जाए। उन्होंने कहा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें, आप लोग सिर्फ हमारा साथ दें। आपने मशवरा दिया, ठीक है, मैं किसी भी मानी जो ज़कात से इनकार किए हैं 1 घंटे भी डिले नहीं कर सकता हूं। आपने फरमाया, आयन कुसुद्दीन वाना हय्युन, कि दीन में नक्स होगा, अबू बकर जिंदा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने बरकत दी। मालूम आपको, जब फौजें चारों तरफ फैल गई, मानीनी ज़कात के एक ग्रुप अलग इस्लाम के खिलाफ, उसी वक्त एक ग्रुप उसी वक्त खड़ा हो गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी का इनकार करने वाला। तीसरा ग्रुप जो है वो बुदर क्या कहते हैं, सीरिया से आ रहा है मुखालफत करने। लोगों ने समझा कि अबू बकर की फौज कितनी बड़ी है कि एक साथ सारे महाज खोल दिए गए। लोग नफसियाती तौर पर डर गए कि इसका मतलब कि सेंट्रल बहुत मजबूत है, तब तो इतनी फौजें चारों तरफ भेजी जा रही, इसका मतलब सेंट्रल में कितनी फौज रखी होगी। हालांकि सेंट्रल में कोई था ही नहीं। देखा कि जब परवरदिगार आलम मदद करता है तो लोगों के दिलों पर भी तो कब्जा रब्बे दुल जलाल का है। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे दिल हमारे कब्जे में है। हमारे दिल भी किसके कब्जे में होते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में होते हैं। लिहाजा जब अल्लाह के लिए बंदा काम करता है तो परवरदिगार आलम दिलों में ऐसी हैबत पैदा कर देता है। एक वाक़या और बयान करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। हज़रत उमर ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। इनकी राय ये थी कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया अनजाने में, तो उसका जो ब्लड मनी है, जैसे अहमद ने किसी को मार दिया अनजाने में, अब 100 ऊंट की कीमत किसको पे करनी है? अहमद को। उनका कहना चूंकि अहमद ने गलती जानबूझकर नहीं की है, लिहाजा अहमद के जो वर्सा हैं कि अगर अहमद मर जाते तो कौन कौन वारिस होते, ये सब लोग उसी वारिस के लिहाज से इस 100 कैमल को बांट लें। नहीं समझे मेरी बात? अहमद के का अगर इंतकाल होता तो उसकी प्रॉपर्टी सब लोग फायदा उठाते ना। अब अहमद फंस गया तो जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, गम के मौके पर भी मदद करें, उसकी मदद करें। कितना? उसी शेयर के लिहाज से जिस शेयर से उनका हिस्सा मौजूद था। अच्छा, और दूसरी राय उनकी ये थी कि जिसको कत्ल किया गया है, मकतूल जो हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को उस 100 कैमल से प्रॉपर्टी दी जाए जो बालिग हैं, और बीवी को उसमें शामिल न किया जाए। क्यों? उनका कहता है कि बीवी दूसरी शादी कर लेगी, लिहाजा यहां से पैसा ले जाके उस शौहर को सपोर्ट कर देगी, तो उसको क्या जरूरत है, लिहाजा बीवी को इसमें से ना दिया जाए, और जो बच्चे हैं उनको ना दिया जाए, सिर्फ बालिग वर्सा को विरासत दी जाए। एक साहब ने आकर के हदीस नकल कर दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, प्रॉपर्टी में बीवी भी शरीक होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अना खाती, मैं गलती पर हूँ, मैं जो समझ रहा था वो मेरी समझ कुछ नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वही सच है। ये जितनी हदीसें आपको नकल की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये सारी की सारी हदीसें सही हैं। लिहाजा इताअत नाम है इसका। अब हमको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहाँ कहाँ मानते हैं और कहाँ कहाँ नहीं मानते हैं। अपनी मर्जी कहाँ चलती है, अम्मी की मर्जी कहाँ चलती है, रवायतें कहाँ चलती हैं, इलाकाई कानून कहाँ चलते हैं, इन सारों को छोड़कर हमको रसूल अकरम की बात माननी है। और अगर उसको नहीं माना जाएगा तो ईमान नाक़िस होगा। ईमान तो रहेगा लेकिन नक्स के साथ रहेगा।
اور اس کے نافرمانی کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔